السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بناؤ۔ انسان کا سب سے بڑا کھلا ہوا دشمن وہ شیطان ہی ہے۔ اس لیے ناظرین و سامعین، شیطان کے مکر و فریب سے بچنا از حد ضروری ہے۔ الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ ہمارے سینئر ساتھی مولانا شاہد رضا صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے کہ آج شیطان کی دشمنی پر۔ جب ابلیس کو اللہ نے مردود کہہ کے اپنی بارگاہ سے بھگایا تو وہ یہ کہہ کے آیا تھا کہ جا تو رہا ہوں مگر تیرے نیک بندے کو ضرور بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا جا، لیکن میرا نیک جو بندہ ہوگا وہ بھٹکے گا نہیں۔ تو آج شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے کام میں لگے رہیں، شیطان کو شکست دیں۔ شیطان اس وقت اپنے جال میں اچھے اچھے کو پھنسا رکھا ہے۔ سرما حضرات چاہے دنیاوی اعتبار سے ہوں اور کسی بھی لحاظ سے شیطان کہیں نہ کہیں سے کامیاب نظر آتا ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ کہا گیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان کے مکر و فریب سے بچو، شیطانی وسوسوں سے بچو۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلص علماء اور صلحاء سے محبت رکھے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرے، ان کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، جو کچھ نہ جانتا ہو وہ ان سے پوچھتا رہے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرتا رہے، برے کاموں سے گریزاں رہے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچتا رہے۔ تو جب آپ بزرگوں کی، علماء کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکیں۔ علماء بھی وہ علماء جو مخلص ہیں قلب و نظر کے اعتبار سے، جن کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد خدا کی یاد آ جائے، ایسے علماء مراد ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مجلس میں آپ بیٹھیں تو کسی نہ کسی کی غیبت، کسی نہ کسی کی چغلی، کسی کو زیر کرنے کا حیلہ و بہانہ، یہ سب اس طرح ان کی مجلسوں میں یہ ساری تدبیریں رچتی ہیں۔ تو یہ لوگ نہیں، بلکہ وہ علماء جن کی مجلس میں بیٹھیں تو خدا کی یاد آ جائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ پتہ لگانا ہو کہ کون کتنا بڑا اللہ والا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ رہو۔ وہ جتنی دفعہ اللہ کا ذکر کرے گا سمجھ جاؤ وہ اتنا ہی بڑا اللہ والا ہے۔
تو پہچاننے کے لیے یہ ہے کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، دیکھو کتنی بار اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہر علماء کو چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی بھی بیٹھے، کسی کی چغلی اور کسی کی غیبت، کسی کے خلاف کچھ رچنا، سازشیں رچنا ہے نا، تدبیریں قائم کرنا، یہ نہیں ہو، بلکہ مجلس میں اس طرح کی گفتگو ہو کہ جب وہ کوئی فارغ ہو اور اپنے آپ کی صحبت سے باہر نکلے تو اس کو یہ جذبہ پیدا ہو کہ اب مجھے نماز پڑھنی ہے، اب مجھے دیندار ہونا ہے۔ دیکھیں، قلب کا جو معاملہ ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ قلب جو ہے وہ انسان کے اندر ایک قلعہ ہے قلب، اور قلعہ پر ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا قبضہ ہو جائے، اس پہ ہماری حکمرانی ہو۔ تو انسانی قلب کی جو مثال قلعہ سے دی گئی ہے کہ انسان کے اندر جو قلب ہے وہ قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو ہر شخص اس قلعے پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ اسی طرح شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے قلب پر ہماری حکمرانی ہو، ہمارا جھنڈا گڑا رہے، اس قلعے پر ہماری حکومت رہے۔ تو ہر شخص کو، ہم ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قلب جو قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے اس قلعے کی حفاظت کریں۔ اس قلعے تک پہنچنے کے شیطانی جو بھی راستے ہیں، دروازے ہیں، اس دروازوں پہ چالاک و چوبند ہیں، اس دروازے ہی کو بند کر دیں۔ جب اس دروازے کو آپ بند کر دیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے قلب پر، آپ کے اس قلبی قلعے پر شیطان کی حکومت قائم نہیں ہو سکے گی۔ ایک شخص نے ایک صوفی سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ قلب جو انسان کا قلعہ ہے، اس جو قلعے کے مانند ہے، تو اس قلعے تک پہنچنے کے لیے جو دروازے ہیں شیطان کے، وہ کون کون سا دروازہ ہے جس پر ہم چالاک و چوبند رہیں، اس کو بند کرنے کی کوشش کریں؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ 4 دروازے ہیں، بلکہ 5، اور ایک صاحب نے کہا 6 دروازے ہیں۔ اس 6 دروازے پر پوری چالاکی کے ساتھ رہنا ضروری ہے اور اس کو بند کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا دروازہ غصہ ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے، خوب غصے میں آتا ہے، تو پھر وہ ساری چیزیں کھو بیٹھتا ہے۔ جب خوب غصے میں آتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا، نہ اتنا شعور رہتا ہے کہ سامنے والا کون ہے۔ تو موقع پا کر کے شیطان اس غصے والے راستے کے ذریعے وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ لہذا اس غصے والے راستے کو بند کرنا ضروری ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان موقع پا کے حملہ آور ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام احمد بھائی۔ تو اس غصے والے کو آپ سن رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ تو اس غصے والے راستے کو بند کرنا ضروری ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا راستہ شہوت کا ہے۔ کیا؟ دوسرا راستہ شہوت کا ہے۔ جب انسان کے اندر شہوت کی جوانی آتی ہے تو اس شہوت کے چکر میں وہ کچھ نہیں دیکھتا، پھر وہ کام کر جاتا ہے جس پر کبھی کبھی جناتوں میں جو اچھے لوگ ہیں، اچھے جن ہیں، ان کو شرم بھی آتی ہے۔
ہے نا، شیطان بھی شرما جاتا ہوگا۔ یہاں پہ رک کے میں نے غالباً عربی ادب کی کتاب اظہر العرب یا مجانی الادب میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک صاحب ایک جنات ایک انسان کی صحبت میں رہنے لگا، دوستی اختیار کر لی، ایک ہفتہ ساتھ میں رہا، غالباً انہی دونوں کتاب میں یا کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، یاد نہیں آ رہی یہ بات، کہ وہ انسان کے ساتھ رہنے لگا، وہ جنات ایک ہفتہ رہا، اس کے بعد پھر ایک ہفتے کے بعد اس نے دوستی توڑ لی اور وہ جانے لگا۔ اس انسان نے کہا صاحب ایک ہفتے کی دوستی آپ منٹوں میں میرا مٹا رہے ہیں، آخر کیوں؟ تو وہ جنات کہتا ہے ہمارے آباء و اجداد نے صرف اللہ کے ایک حکم کو نہیں مانا اور آدم علیہ السلام پہ سجدہ نہیں کیا تھا، تو ہم ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئے۔ آپ کے پاس میں ایک ہفتے سے ہوں، میں نے یہ دیکھا کہ ایک ہفتے میں ایک بار بھی آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، عبادات میں سے کسی قسم پر آپ نے عمل نہیں کیا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا قہر آپ پہ نازل ہو اور اس چکر میں نہ پھر جاؤں۔ وہ نکل گیا، وہ چلا گیا، ہے نا۔ یہ میں نے مثال آپ تک رکھی کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں۔ تو دروازوں کو بند کرنا ہے جس سے انسانی قلب پر حملہ آور ہوتا ہے شیطان، اور چاہتا ہے کہ اس شخص کا جو قلب قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے اس قلعے پر ہماری حکومت ہو، تو وہ ان کرتا ہے غصے والے راستے سے، شہوت والے راستے سے، اور حرص والے راستے سے، اور حسد والے راستے سے، جلد بازی والے راستے سے، اور ثابت قدمی کے فقدان والے راستے سے۔ یہ ان کرتا ہے شیطان۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ غصہ بند کرو، اس لیے کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان موقع پا کے اپنے لشکر کے ساتھ حملہ بول دیتا ہے، پھر وہ غصے میں کچھ بھی کروا دیتا ہے نا، خلاف شرع طلاق بھی دلوا دیتا ہے، غصے میں اول پھول بھی بک دیتا ہے، خلاف شرع جملے بھی نکل جاتے ہیں، ہے نا۔ اور اسی طرح شہوت ہے کہ جب شہوت کی جوانی آتی ہے اس کے اندر اور شہوت جاگتی ہے تو وہ انسان زنا کر بیٹھتا ہے اور بھی برے کام کر بیٹھتا ہے، اور زنا میں بھی حد تو یہ ہے کہ غیر لڑکیوں تو چھوڑو، بہت سارے ایسے نادان لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو یہ شہوت ہے۔ اس راستے سے بھی شیطان آپ کے قلبی قلعے پر حملہ آور ہوتا ہے، ہمارے قلبی قلعے پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو شہوت ہے نا، اس پر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک غصہ، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ غصہ ختم کرنے کے جو طریقے ہیں اسے آپ آئندہ جمعے سنیں گے، اور شہوت پہ کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کی نگاہوں میں ہے۔ تو یہ دونوں راستوں کو بند کریں۔ صوفیہ فرماتے ہیں ایک راستہ حرص کا بھی ہے، لالچ کا بھی ہے، اس کے ذریعے سے بھی شیطان قلب پر حملہ آور ہوتا ہے، اور جو تمہارا جو قلبی قلعہ ہے اس پر وہ بیٹھ کر حکومت کرتا ہے۔ حرص ہے نا، لالچ، انسان لالچ میں کچھ سے کچھ کر بیٹھتا ہے، کچھ بھی کر بیٹھتا ہے لالچ میں۔ وہ لالچ کو پانے کی، لالچ میں جو انعام رہتا ہے اس کو پانے کے لیے، انعام لفظ نماز استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لالچ میں وہ دنیا کو پانے کے لیے کچھ بھی کر دیتا ہے، وہ نمازیں چھوڑتا ہے، وہ روزے چھوڑتا ہے، وہ حج چھوڑتا ہے، وہ زکوٰۃ چھوڑتا ہے، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ماں باپ کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے اندر لالچ ہے۔ اگر لڑکی والوں نے لالچ دے دیا تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا، یعنی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے۔ تو ایک حرص ہے، اس کے ذریعے سے وہ قلبی قلعے پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس حرص کے دروازے کو بند کرو، نمبر ایک غصے کے دروازے کو، نمبر دو شہوت کے دروازے کو، نمبر تین حرص کے دروازے کو، اور صوفیہ فرماتے ہیں ایک ہے حسد، جلن، اس کے دوارا بھی وہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے نا، اور آپ کے قلبی قلعے پر جا کے بیٹھ جاتا ہے، قبضہ جما لیتا ہے، پھر وہ اپنی حکومت کرتا ہے، پھر آپ سے وہ کام کرواتا ہے جو خلاف شرع ہو۔
ہے نا؟ تو ہم میں سے کوئی بھی اگر غلط کام میں مصروف ہیں، بزی ہیں، عبادات میں، دینیات سے شوق نہیں، تو سمجھ جائیے کہ پورے لشکر کے ساتھ شیطان ہمارے قلبی قلعے پر حملہ آور ہو گیا ہے اور قبضہ جما لیا ہے۔ اسے اگر اپنے قلبی قلعے سے بھگانا ہو تو پھر آپ توبہ کریں، استغفار کریں اور دینیات سے قریب ہو جائیں، عبادات سے قریب ہو جائیں، ہے نا؟ پھر وہ بھاگے گا، اور بھگانے کے لیے بڑی محنت اٹھانی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ تو ایک حسد ہے، حسد ایک ایسی چیز بھی ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جس کے ذریعے شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ حسد میں آدمی بہت کچھ کر بیٹھتا ہے، وہ نظر جادو ٹونا بھی کر دیتا ہے، کیوں؟ ترقی کر رہا ہے نا، اس کی مارکیٹ کو ڈاؤن کر دو، اس کے ساتھ یہ کر دو، اس کے ساتھ وہ کر دو، اس کو بددعائیں دے دو، اپنی ٹیڑھی نظر لگا دو، وہ ترقی نہیں کر پائے، ہے نا؟ تو حسد سے بچنے کی ضرورت ہے، اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کنٹرول کیا، اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا بھی راستہ اگر شیطان کو ملا تو وہ قلب پہ آ کے حکومت کرنے لگے گا، اور پھر آپ کہاں چلے جائیں گے معلوم ہے نا؟ اگر شیطان نے قلب پر، قلبی قلعے پر قبضہ جما لیا تو سمجھ جائیے کہ آپ جہنم کے راستے کی طرف گامزن ہیں، ہم لوگ جہنم کے راستے کی طرف گامزن ہیں۔ اسی طرح صوفیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا ایک راستہ ثابت قدمی کا فقدان ہے، کہ انسان اپنے کسی معاملے میں کیا شریعت پر ثابت قدم نہیں ہے نا؟ تو وہ اگر ثابت قدمی نہیں ہے، شرع کے کسی بھی ہر معاملے پر ثابت قدم نہیں ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ اس راستے سے بھی شیطان آ سکتا ہے، لہٰذا ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح جلد بازی، یہ بھی شیطان کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، اس لیے جلد بازی میں کوئی کام نہ لیں، سوچیں سمجھیں۔ ابھی دیکھیے اسی کی وجہ سے شیطان جو ہے کچھ لوگوں کے قلب پر حملہ آور ہو گیا ہے، وہ جلد بازی کی بنیاد پر بغیر سوچے سمجھے صحابہ کو لعن طعن کر رہے ہیں، ہے نا؟ سوچنا سمجھنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، دلیلوں کو دیکھنا چاہیے، اکابرین کے موقف کو دیکھنا چاہیے، پھر اکابرین کے موقف کی جو فکر ہے، انہوں نے کس فکر کی بنیاد پر جو موقف رکھا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت تھی، جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جو لوگ بیوقوفیت میں جلد بازی کر بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اس زاویے سے بھی شیطان حملہ آور ہو گیا ہے۔ ہم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو میں نے ان کو ایک مثال رکھی، میں نے کہا توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر ہم میں سے کوئی شخص خوب غلطی پر غلطی، گناہ پر گناہ کرے، 50 سال کی عمر تک گناہ کرے، اس کے بعد صدق دل سے اگر توبہ کیا اور ایک عارف باللہ بزرگ نے کہہ دیا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، تو معلوم ہے 50 سال کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، ہے نا؟ توبہ کی وجہ سے وہ سارے گناہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ کیا، جو کچھ کیا، لیکن توبہ کر کے وہ ایمان لائے اور پھر نسبت صحابیت جیسی نعمت ملی ان کو۔ اب بھی ان کے ماقبل کے سارے معاملات ان کے ساتھ ہیں نہیں، اور ایسا درجہ ملا ان کو صحابیت کا کہ امت میں صحابیت کے بعد جتنے لوگ بھی آئیں سب سے وہ ممتاز ہیں۔ لہذا کسی فیصلے میں جلد بازی نہ کریں، سوچیں سمجھیں۔ اگر آپ جلد بازی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شیطان حملہ آور ہو رہا ہے نا؟ تو یہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صحابہ کرام پر لعن طعن جب بات آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان کو تو موضوع سخنی ہی نہیں بنانا چاہیے اس معاملے کو لے کر کے۔ ان کی فضیلت و اہمیت، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات یہ روشنی ڈالیں کہ زمانے میں کیا ہوا نہیں ہوا، آپ کو کون حق دیا ہے یہ سب، ہے نا؟
آج انشاءاللہ جمعہ میں، چونکہ میں رات میں پروگرام میں تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، کچھ احباب کا فون آیا کہ حضرت لائیو آ رہے ہیں نا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آتا ہوں۔ آج جمعہ میں صحابہ کا عشق رسول، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، یہ موضوع ہے میرا۔ جمعہ میں تو میری ضمیر اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں اس طرح کے پروگرام کو لائیو کروں، میرے کچھ چاہنے والے ہیں وہ لائیو کرتے ہیں، ہے نا، اس کو بھی میں نے منع کیا، نہیں تو میں لائیو کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، ان کا عشق رسول، وہ مزار میں بھی ثانی ہے، اسلام لانے میں بھی ثانی ہے، غار میں بھی ثانی ہے، ہر جگہ تو ثانی ثانی ہے۔ تو خیر اس تمام پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے، فتنہ فساد سے حتی الامکان بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کس جملے سے فتنہ پیدا ہونے والا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کون سی تحریر ہے نا ایک شور مچا دے گی اور اسے ایک فتنہ پیدا ہوگا، بچنے کی ضرورت ہے۔ یار اس دور میں خاموشی برتیں آپ، ہے نا، قوم کو بیوقوف نہ بنایا جائے۔ اور ہر وہ شخص جو پڑھے لکھے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو اہل سنت والجماعت کے اکابرین کا، جمہور کا متفقہ فیصلہ ہے، عقیدہ ہے، اسی پر آپ قائم رہیں۔ اگر ان میں بعض لوگ جس طرف گئے ہیں آپ اس طرف ہیں تو خاموشی برتیں، یار جھگڑا لڑائی مت کریں، جلد بازی مت کریں، ورنہ اس کے ذریعے بھی شیطان آپ کے قلبی قلعے پر حملہ آور ہو سکتا ہے، پھر آپ جانے کہاں جائیے گا، کس راستے پر آپ گامزن ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی، اور یہ جو بھی 6 دروازے کا میں نے ذکر کیا، غصہ، شہوت، حرص، حسد اور ثابت قدمی کا نہ ہونا اور جلد بازی، ان 6 راستے کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان 6 راستوں کو بند کر دیں گے شیطان ان نہیں کر سکتا ہے، جب ان نہیں کرے گا تو ہم 5 وقتہ نمازی رہیں گے، استطاعت ہوگی تو حج کریں گے، رمضان میں روزے رکھیں گے، مال خوب ہو تو زکوٰۃ دیں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، پڑوسیوں کی خدمت کریں گے، بڑے بھائیوں کی قدر کریں گے، تمام بڑوں کی عزت کریں گے، مشائخین کا احترام کریں گے، سادات کرام کی عزت کریں گے، چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، علماء کی عزت کریں گے، علماء اپنی قوم کے افراد، امام اپنے مقتدیوں کی قدر کرے گا۔ یہ سارے معاملات ہوں گے جب شیطان کے ہر راستے بند ہو جائیں گے۔ تو اس ساری گفتگو میں اگر کہیں سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو آپ بھی معاف کریں، اور توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ ساری باتوں کو دوسروں تک بھی شیئر کر کے پہنچائیے تاکہ ان تک بھی یہ ساری باتیں پہنچ سکیں۔ ہمارے ہر دل عزیز دوست مولانا احمد اشرف بہت اچھے دوست ہیں، اچھے قلمکار ہیں، مسلسل وہ بیان سن رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ہے نا آپ تشریف لائے۔ اور بھی میرے بہت سارے دوست ہیں، میں فطری طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوں، آخری حد تک محبت کرتا ہوں۔ جب وہ آخری حد سے تجاوز کر جاتا ہے تب میرے اندر نفرت کا دروازہ کھلتا ہے، اس شخص کے لیے، سب کے لیے نہیں، ہے نا۔ یہ میرا فطری مزاج ہے، کچھ لوگ اس کو کچھ اور سمجھیں تو وہ اپنی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخر میں طفیل اشرفی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، میدان نظامت کے ساتھی ہیں، ان سے کہوں گا پوری ویڈیو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ دینی بات، ہے نا، کیا پیمانہ ہے نفرت کا، آخری حد، اگر آخری حد سے نکل گیا تو پھر نفرت شروع۔ اب آخری حد تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں، ہے نا، جو اللہ، اس کے رسول، اس کے صحابہ، اس کے اولیاء کا نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹ گیا، پھر وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا اس ساری باتوں کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور میں تمامی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تشریف لائے،
ہمارے بڑے بھائی علی وقار مبارک علی خان، جن کی محنت شفقت نے مجھے یہ مقام بخشا ہے کہ آج اپنی تقریر اور تحریک اور تحریر سے بہت کچھ حد تک، زیادہ تو نہیں، دین کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میرے بھائیوں کی نصیحت ہے، میرے والد گرامی کی نصیحت تھی۔ اس لیے اس پر کاربند ہوں۔ ایک صاحب کا سوال آیا ہے، آصف کا، کیا میلاد النبی کر سکتے ہیں؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ یار ربیع الاول ہی شریف کے مہینے میں یہ سب سوال ابھرتا ہے نا؟ اور جو بھی حضور سے ریلیٹڈ ہو نگیٹو سوال یہ نہ کیا کریں، ہے نا؟ حضور سے ریلیٹڈ جو نگیٹو سوال ہوتے ہیں اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں نہیں کریں گے؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی اور تذکرہ کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، یہ پوری آیت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، حضرت عیسیٰ نے 500 سال پہلے حضور کی میلاد منائی۔ توریت انجیل میں جس کی میلاد منائی جا رہی ہے اس کی میلاد نہیں منا سکتے ہم؟ میلاد النبی منایا، اور خوب اچھی طریقے سے منایا، صحابہ کرام نے منایا ہے، تابعین نے منایا ہے، ہر دور میں الگ الگ طریقے ہوئے ہیں، ہے نا؟ منائیے، اس پر سوال مت کیجیے، یہ اچھوں کا طریقہ نہیں ہے نا؟ حضور کے علم پر سوال، حضور کی عظمت پہ سوال، حضور کے ان پر سوال، حضور کے وقار پہ سوال، حضور کی رفعت پہ سوال، یہ اچھوں کا طریقہ ہے؟ خدا کے بعد اگر کوئی ذات معتبر مستند موقر ہے تو میرے حضور کی ذات ہے، ہر معاملے میں۔ دنیا میں نہ ان سے بڑا کوئی عالم ہے، نہ کوئی زاہد ہے، نہ کوئی عابد ہے، نہ کوئی متقی ہے، نہ کوئی خوبصورت ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے نا؟ ان کا خیال نماز میں اس طرح کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے۔ بوجہلی طوفان میں، بوجہلی ہواؤں کی لپیٹ میں مت آئیں۔ کوئی نہیں حضور سے بڑا، نہ کوئی صوفی ہے، کچھ نہیں ہے کوئی۔ میرا محبوب تو بھائی، ہم یہ کہتے ہیں ہم جس نبی کی امت میں ہیں، میرا نبی صرف ایک چیز نہیں باقی سب کچھ۔ میرا نبی صرف خدا نہیں ہے، بس صرف خدا نہیں ہے، باقی سب کچھ مصطفیٰ ہیں۔ اب اس کو جس کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھ لیں، اس طرح کا سوال نہیں ہونا چاہیے ایک دم، ہے نا؟ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ الحمدللہ 26 صفر سے حضور کی میلاد پڑھ رہا ہوں، حضور کی میلاد 26 صفر سے پڑھ رہا ہوں۔ کل رات میری آخری 10ویں تقریر تھی، صرف حضور کی ذات پر، اور جلسوں میں، اور آج انشاءاللہ آج بھی پروگرام میں، کل کہیں اور پروگرام میں، پٹنہ میں، یہ سب جگہ حضور کی میلاد ہے نا؟ یہ سب سوال قطعی مطلب موڈ ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ سچے عاشق رسول، سچے امتی کی یہ پہچان نہیں ہے۔ جو سوال کرے سمجھ جائیے ابو جہلی ہوا لگی ہوئی ہے اس کو۔ چلیے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اور دعا کریں سارے لوگ، اور کوشش کریں کہ ان سارے دروازوں کو بند کریں۔ جب یہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو پھر فتنہ فساد سب ختم ہو جائے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔